السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز محترم سامعین کرام اور مشارکین اعظام، مقدمہ صحیح مسلم ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں آپ احباب نے پہلے دو لیکچرز میں صحیح مسلم کی وجہ تالیف اور اس کے ساتھ امام مسلم رحمہ اللہ کا منہج اور امام مسلم کی اپنی صحیح کے اندر جو شروط ہیں ان کا تذکرہ اور روات حدیث کے طبقات امام مسلم رحمہ اللہ نے راویوں کی جو درجہ بندی کی ہے، طبقہ اول، طبقہ دوم، طبقہ سوم۔ طبقہ اول کی اصول کے اندر وہ حدیث لے کے آتے ہیں، طبقہ دوم سے متابعت اور شواہد میں وہ حدیثیں نقل کرتے ہیں، اور طبقہ سوم کی بالکل روایات نقل نہیں کرتے۔ یہ چیزیں آپ احباب نے سماعت کی ہیں، جن کا اختصار کے ساتھ خلاصہ میں نے ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب آگے ہم مزید پڑھتے ہیں۔ آگے امام صاحب رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ صحیح مسلم میں انہوں نے واضعین حدیث، جو حدیثیں گھڑتے تھے، جن پر محدثین نے کلام کی ہے، ان کی حدیثیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر نقل نہیں کی۔ امام صاحب فرماتے ہیں فَعَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ وُجُوهٍ، گزشتہ ذکر کردہ اسباب اور شرائط کے مطابق نؤلف ما سألت من اخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی درخواست کردہ مطلوبہ حدیث مرفوعہ کو مرتب کریں گے، تالیف کریں گے۔ اما ما کان منہا عن قوم ہم عند اہل الحدیث متہمون، باقی رہی وہ حدیث جو ایسے راویوں سے مروی ہیں، ایسی قوم سے مروی ہیں، قوم سے یہاں مراد روات حدیث ہیں، کہ جو عند اہل الحدیث متہمون، جو تمام محدثین کے نزدیک، اور عند الاکثر منہم، یا اکثر کے نزدیک متہم ہیں، یعنی جن پر جھوٹ کی تہمت لگی ہوئی۔ فلسنا نتشاغل بتخریج حدیثہم، لہٰذا تو ہم ان کی حدیثوں کی تخریج میں مشغول نہیں ہوں گے، مطلب ان کی حدیث اپنی کتاب کے اندر نہیں نکالیں گے، نہیں لے کے آئیں گے۔ تخریج کا معنی محدث کا اپنی سند کے ساتھ کسی حدیث کو لے کر کے آنا، نکالنا۔ اب ان کی بطور مثال کے طور پہ امام صاحب نے چند روات کی مثالیں دی ہیں۔ مثلاً وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسور، ابی جعفر المدائنی، وعمر بن خالد، وعبد القدوس الشامی، ومحمد بن سعید المسلوب، وغیاث بن ابراہیم، وسلیمان بن عمر، ابی داود النخعی واشباہہم۔ جیسے ابو جعفر عبداللہ بن مسور مدائنی ہیں،
عمر بن خالد عبد القدوس، محمد بن سعید، غیاث بن ابراہیم، ابو داود، سلیمان بن عمر نخعی وغیرہ ممن اتهم بوضع الحدیث و تولید الاخبار، یہ وہ روات ہیں جو حدیث گھڑنے اور اخبار سازی کے ساتھ متہم قرار دیے گئے۔ یعنی امام صاحب رحمہ اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ جن راویوں پر محدثین نے یا اکثر محدثین نے حدیث گھڑنے کا الزام لگایا ہے تو ان کی حدیثیں ہم صحیح مسلم میں نہیں لیں گے۔ مثلا عبداللہ بن مسور بن عون، ابو جعفر ہاشمی مدائنی، کذاب اور جھوٹا راوی، جیسا کہ میزان الاعتدال کے اندر، لسان المیزان کے اندر، اور امام قیلی نے ضعفاء الکبیر میں ان پہ بڑی سختیں جرح نقل کی۔ اسی طرح عمر بن خالد واسطی، یہ بھی انتہائی درجے کا کذاب اور جھوٹا شخص ہے۔ ابن ماجہ کا راوی جس کا تذکرہ امام قیلی نے اور اسی طرح امام بخاری نے تاریخ کبیر کے اندر نقل کیا ہے۔ اسی طرح ابو سعید عبد القدوس بن حبیب کلائی دمشقی شامی، یہ بھی کذاب جھوٹا شخص ہے، اس پر محدثین نے جرح کی ہے۔ میزان اعتدال کے اندر، لسان المیزان کے اندر ان کے احوال موجود ہیں۔ اسی طرح محمد بن سعید بن حسان اسدی شامی مسلوب، جو ترمذی اور ابن ماجہ کا راوی ہے، یہ بھی حدیث گھڑتا تھا اور جھوٹی روایتیں بیان کیا کرتا تھا۔ احوال ضعفاء عقیلی کے اندر، میزان کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح ابو عبد الرحمن غیاث بن ابراہیم نخعی، اس کی حدیث محدثین نے چھوڑی تھی، یہ بھی حدیث گھڑا کرتا تھا۔ ان کے بھی احوال ضعفاء الکبیر عقیلی کے اندر، میزان الاعتدال کے اندر، لسان المیزان کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح سلیمان بن عمر ابو داود نخعی انتہائی جھوٹا شخص تھا، محدثین نے اس پہ جرح کی، بلکہ حافظ ابن حجر نے یہ فرمایا ہے کہ 30 سے زائد ائمہ جرح و تعدیل نے ان کو واضح حدیث قرار دیا ہے۔ تو امام صاحب اس قسم کے تمام روات جن پر حدیث گھڑنے کا الزام ہے، ان کی حدیث صحیح مسلم میں انہوں نے نہیں لی ہے، بلکہ حسب درخواست انتخاب کر کے امام صاحب صحیح حدیث کا التزام کرتے ہیں، ضعیف روایت نہیں نقل کرتے۔ اسی طرح آگے وہ فرماتے ہیں کہ امام رحمہ اللہ نے منکر اور فوش الغلط راویوں کی روایتیں بھی نہیں لی۔ وہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مِنَ الْغَالِبِ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكَرُ، اب الغلط اسی طرح جس راوی کی مرویات پر منکر یا غلط حدیث کا غلبہ ہے، أَمْسَكْنَا أَيْضًا عَنْ حَدِيثِهِمْ، تو ہم ان کی روایتوں کو بھی یہاں درج کرنے سے ہم رک گئے ہیں، ہم نے ان کی حدیثیں نہیں لی ہیں۔ حدیث منکر کس حدیث کو کہتے ہیں؟ منکر معروف کی ضد ہے، یعنی ضعیف راوی اگر ثقہ راوی کے خلاف بیان کرتا ہے تو اس ضعیف راوی کی روایت کو منکر کہتے ہیں، اور ثقہ راوی کی روایت کو معروف کہتے ہیں۔ حدیث منکر کی ایک اور تعریف بھی کی جاتی ہے کہ اگر کسی حدیث کا کوئی راوی ضعیف ہو اور وہ حدیث کی روایت میں متفرد ہو تو اس کی روایت کو منکر کہتے ہیں۔ تو بہرحال امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کے اندر منکر روایتیں نہیں لی ہیں۔ وہ آگے وہ فرماتے ہیں وعلامۃ المنکر فی حدیث المحدث، کسی محدث کی مرویات کے منکر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اذا ما عرضت روایتہ للحدیث علی روایت غیرہ من اہل الحفظ والرضا خالفت روایتہ روایتہ، تو فرماتے ہیں کہ جب اس کی روایت کا مقابلہ دوسرے اہل حفظ راویوں کی حدیثوں سے کیا جائے تو اس کی روایت ان کی روایت کے مخالف ہو، جیسا کہ ہم تعریف میں بتا چکے ہیں، یا مشکل سے موافقت پیدا کی جا سکے۔
او لم تقد توافقو، مطلب بہت ہی مشکل سے موافقت ہو سکے۔ فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِ كَذَلِكَ، اگر یہ شخص کی روایات میں اکثر اور بیشتر ایسی روایتیں ہوں تو وہ کیا ہوگا؟ راوی کان مہجور الحدیث غیر مقبولی، وہ راوی متروک الحدیث ہوگا اور اس کی روایت قبول نہیں ہوگی۔ ولا مستعمل ہی، اور نہ ہی استعمال کے قابل ہوگی، مطلب ناقابل احتجاج ہوگی۔ ومن هذا ضرب المحدثین، اس قسم کے جو محدثین ہیں، جو راوی ہیں، ان میں امام نے بطور مثال چند راویوں کا ذکر کیا ہے۔ مثلا عبداللہ بن محرر ہیں، یحییٰ بن ابی انیسہ ہیں، جراح بن منہال ہیں، عباد بن کثیر ہیں، حسین بن عبداللہ بن زمیرہ ہیں، عمر بن صوبان ہیں، ومن نحا نحبہم فی روایت المنکر من الحدیثی، اور اسی طرح وہ تمام راوی جو منکر روایتیں نقل کرنے میں ان لوگوں کے نقش قدم پر ہیں، ان کی طرح وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا امام صاحب فرماتے ہیں فلسنا نعرج علی حدیثہم، ہم ایسے لوگوں کی روایتوں پر اعتماد نہیں کریں گے، ولا نتشاغل بہ، اور نہ ہی ان کی حدیث کو لانے میں مشغول ہوں گے۔ تو بہرحال یہاں اس پیرے کا خلاصہ یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے ان راویوں کی جن کی روایات منکر اور غلط ہیں، ان کی حدیث اپنی صحیح مسلم کے اندر نقل نہیں فرمائی ہیں۔ بطور مثال امام صاحب نے 6 راویوں کا تذکرہ یہاں فرمایا ہے، جن میں عبداللہ بن محرر جزری قاضی رکا ابن ماجہ کا راوی ہے، متروک راوی ہے، جن کے حوال میزان کے اندر، اوکیلی کے اندر، تہذیب کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح یحییٰ بن ابی انیسہ جزری رحاوی جامع ترمذی کا راوی ہے، متروک الحدیث ہے، اور محدثین نے اس کی حدیثوں کو چھوڑ رکھا تھا۔ یہ راوی بھی انتہائی ضعیف راوی ہے۔ امام اوکیلی نے اور اسی طرح حافظ بن حجر نے، ذہبی نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں اس کا رد کیا ہے۔ اور اسی طرح جراح بن منہال جزری، امام بخاری نے ان کو منکر الحدیث کہا ہے، نسائی اور دارقطنی نے اس کو متروک کہا ہے، اوکیلی نے تفصیل لکھی ہے۔ اسی طرح تہذیب و تہذیب کے اندر، میزان الاعتدال کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ عباد بن کثیر ثقفی بصری جو ابو داود ابن ماجہ کا راوی متروک الحدیث ہے، امام اوکیلی نے اس پہ تفصیل لکھی ہے، اور مزید تہذیب و تہذیب میں اس کے حوال موجود ہیں۔ اسی طرح حسین بن عبداللہ بن زمیرہ متروک الحدیث کذاب راوی، میزان کے اندر، لسان کے اندر اور اوکیلی کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ اسی طرح عمر بن صہبان اسلمی مدنی ابن ماجہ کا راوی ہے، منکر الحدیث ہے، امام ابن عدی نے اس پر تفصیل لکھی ہے۔ اسی طرح میزان کے اندر تہذیب و تہذیب میں اس پہ تفصیل موجود ہے۔ تو اس قسم کے تمام روات جو منکر روایتیں نقل کرتے ہیں یا ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ ان کی حدیثوں پہ اعتماد نہیں کرتے، اور ان کی روایتوں کو انہوں نے اپنی صحیح کے اندر نقل نہیں فرمایا ہے۔ اور باقی رہا اول غلط، جو فوش الغلط ہیں، یعنی غلطیوں کی بہتات کرتے ہیں، وہ راوی جن کی غلط بیانی صحت بیانی سے زائد ہے، ان کی حدیث بھی امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر درج نہیں کی۔ فوش غلط کا اندازہ بھی ثقہ اور ثبت روات کی حدیثوں کے ساتھ موازنہ کرنے سے ہوتا ہے۔ تو یہ چند اصول امام صاحب یہاں وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے آگے امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب بات منکر حدیث کی ہوئی کہ منکر کی علامت بیان کی گئی کہ اگر راوی کی روایت کا ثقہ حفاظ کی روایت سے مقابلہ کیا جائے تو وہ قطعاً اس کے مخالف ہو یا مشکل سے موافقت پیدا کی جا سکے تو وہ روایت منکر ہوگی، وہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حصول حدیث میں جو ضوابط بیان کیا جاتا ہے یا اصول بیان کیا جاتا ہے کہ ثقہ کی زیادتی معتبر ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ سامعین حضرات نے اصول حدیث میں پڑھا ہوگا کہ ثقہ کی زیادتی مقبول ہوتی ہے، معتبر ہوتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ جب ہر راوی کی حدیث کا مقابلہ کر کے دیکھا جائے گا تو موافقت کی صورت میں تو زیادتی کا تحقق ہی نہ ہوگا،
اور مخالفت کی صورت میں اس کو منکر قرار دیا جائے گا، تو پھر ثقہ کی زیادتی مقبول ہونے کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ نے اس قضیے کو، اس سوال کو اگلے جو پیرے کے اندر حل کیا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ثقہ راویوں کی روایات سے ہر راوی کی روایت کا مقابلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ مخصوص قسم کے راویوں کی روایتوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ جیسے وہ آگے فرما رہے ہیں، پہلے آپ عربی عبارت سن لیں۔ فرماتے ہیں لأن حکم اہل العلم والذی یعرف من مذہبہم، کہتے ہیں کہ اس لیے کہ محدثین اہل علم کا جو فیصلہ ہے اور ان کا جو معروف مذہب ہے، فی قبول ما یتفرد به المحدث من الحدیث، اس حدیث کو قبول کرنے کے سلسلے میں، یعنی اس محدث کی راوی کو قبول کرنے کے سلسلے میں کہ جو اس میں متفرد ہے، یعنی جس کا راوی متفرد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے، کیا ہے کہ ان یکون قد شارک الثقات من اہل علم والحفظ فی بعض ما رووا، کہ راوی ثقہ حفاظ محدثین کے ساتھ روایت میں شریک رہا ہو، ان کی بعض مرویات میں وہ شریک ہے، وَأَمْعَنَ فِي ذَلِكَ الْمُوَافَقَةِ لَهُمْ، اور اس نے انتہائی جد و جہد کی ہو ان کی موافقت کرنے میں۔ فَإِذَا وُجِدَ ذَلِكَ، تو جب کوئی راوی ایسا ثابت ہو جائے، پایا جائے، ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا، پھر وہ کوئی زائد بات بیان کرے، لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ، جو اس کے ساتھیوں کی روایت میں نہ ہو، تو قبلت زیادتہ، تو اس وقت اس کی زیادت یعنی اضافہ قبول کیا جائے گا۔ باقی فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ زُهْرِ فِي جِلَالَتِهِ وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ، راہ وہ راوی جسے آپ دیکھ رہے ہیں تو امام زہری رحمہ اللہ جیسے محدث کا قصد کرتا ہے، یعنی امام زہری کی طرح ہے جلالت علمی کے اندر، جلالت شان کے اندر، وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ، اور شاگردوں کی کثرت میں جو حفاظ حدیث ہیں، متقن ہیں اپنی حدیث کے اندر، تو وہ حدیث غیری ہی، ان کی اور دوسرے محدثین کی روایات کو نہایت وہ درستگی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یا پھر وہ اول مصری ہشام بن عروہ، یا وہ ہشام بن عروہ رحمہ اللہ جیسے شخصیت کا قصد کرتا ہے، یعنی ان جیسا راوی ہو۔ وحدیثہما عند اہل العلم مبسوط مشترک، اور حالانکہ ان دونوں کی روایتیں محدثین کے ہاں مبسوط ہیں، یعنی مفصل موجود ہیں، اور مشترکن، اور مشترک ہیں، ان دونوں کی حدیثیں مشترک بھی ہیں۔ قد نقل اصحابہم عنہما حدیثہم علی الاتفاق منہ فی اکثرہ، جن میں اکثر کو ان کے تلامذہ بہم متفق ہو کر ان سے روایت بھی کرتے ہیں، فیروی عنہما، یعنی ان سے روایت کرتے ہیں، اور ان احدہما، کسی ایک سے روایت بیان کرتے ہیں۔ اب وہ راوی ان دونوں حضرات سے یا ان میں سے کسی ایک سے چند ایسی حدیثیں بیان کرتا ہے، یروی عنہما اور ان احدہما لا عدد من حدیث اما لا یعرف احد من اصحابہما، کہ جن کو ان کے تلامذہ میں سے کوئی نہیں جانتا، ولیس ممن شارکہم فی الصحیح مما عندہم، اور وہ راوی ان تلامذہ کے ساتھ ان کی صحیح روایات نقل کرنے میں بھی شریک نہ رہا ہو، تو شیخ فرماتے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں فغیر جائز قبول حدیث ھذا الضرب من الناس، تو اس قسم کے راویوں کی روایتیں قبول کرنا جائز نہیں ہے، واللہ اعلم۔ یعنی امام صاحب یہاں یہ تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ اگر راوی دوسرے ثقہ روات کے ساتھ کسی استاد سے روایت کرنے میں شریک رہا ہو، اور عام طور پر اس کی روایات ان کی روایات کے موافق بھی ہوں، مگر کسی خاص حدیث میں وہ کوئی ایسی بات بڑھا دے جو دوسرے ثقہ راوی کی روایت میں نہیں ہے، تو یہ زیادتی کے مقبول ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ
ایسی زیادتی بیان کرتا ہے کہ جو باقی روات وہ بیان نہیں کرتے ہیں، یعنی یہ زیادتی اس کی ایسی ہے کہ دوسرے جو راوی ہیں وہ اس کو بیان نہیں کر رہے ہیں، اور وہ راوی ان تلابنہ کے ساتھ ان کی صحیح روایت نقل کرنے میں بھی شریک نہیں ہے، تو اس قسم کے راویوں کی روایتیں قبول کرنا جائز نہیں ہے، جس طرح کہ امام صاحب یہاں واضح فرما رہے ہیں۔ آگے امام صاحب رحمہ اللہ اس بحث کو سمیٹتے ہوئے فرماتے ہیں وقد شرحنا من مذہب الحدیث وأہلہ ما يتوجہ به من اراد سبیل القوم ووفق لها وسنزید ان شاء اللہ شرحا وإیضاحا في مواضع من الكتاب ان ذکر الاخبار المعللہ اذا اتینا علیہا فی الاماکن الذی یلیق بہ الشرح والایضاح ان شاء اللہ۔ امام صاحب فرماتے ہیں ہم نے فن حدیث اور محدثین کے مذہب طریقے کے سلسلے میں وہ باتیں واضح کر دی ہیں کہ جن کے ذریعے وہ شخص محدثین کی راہ اختیار کر سکتا ہے اور جسے اس کی توفیق بھی ملی ہو، اور ہم انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ اسی مقدمہ میں متعدد جگہ حدیث ضعیفہ کے بیان میں اور معلول حدیث کے بیان کرنے میں جب ہم وہاں پہنچیں گے، جس جگہ تشریح اور توضیح کا موقع ملے گا انشاءاللہ تعالی، یعنی امام صاحب رحمہ اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کسی اصول کی بنا پہ محدثین روایت کو قبول کرتے ہیں اور کسی اصول کی بنا پہ محدثین روایت کو رد کرتے ہیں۔ تیسری قسم کا جن میں